جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو بھی معجزات عطا کیے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزے میں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور دوسری بات اس کے منشا کے موافق بھی ہو وہ کام، وہ جو معجزہ دکھا رہا ہے وہ اس کی منشا کے موافق ہو، اور تیسری بات کہ وہ عادت کے خلاف کوئی چیز دکھائے، عام لوگ اس کو نہ دکھا سکتے ہیں، عادت کے خلاف کوئی چیز دکھائے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو اسے کہا جائے گا کہ یہ معجزہ ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ یوں کہے کہ میں سورج کو صبح مشرق سے نکالوں گا اور رات کو مغرب میں غروب کر دوں گا، تو سورج تو ویسے ہی عادتاً مشرق سے نکل رہا ہے اور رات کو مغرب میں غروب ہو رہا ہے، تو یہ معجزہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ عادت کے مطابق ہے، عادت کے خلاف نہیں ہے۔ عادت کے خلاف کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گل گلزار بنایا، آگ کے اندر خاصیت ہے جلانے کی، لیکن عادت کے خلاف کیا ہوا کہ وہ آگ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کیا بنی؟ گل گلزار بنی۔ یہ عادت کے خلاف تھا۔ تو عادت کے خلاف کا ہونا بھی ضروری ہے اور منشا کے موافق ہو۔ اگر منشا کے بھی خلاف ہوگا تو یہ معجزہ نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ایک شخص نے، جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی کہ جس کے سر کے چاروں طرف بال تھے لیکن اس کے سر کے بیچ میں بال نہیں تھے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نبیوں کے ہاتھ پر اللہ معجزے دکھاتا ہے، آپ میرے اس بچے کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرے، کوئی عمل کریں کہ اللہ اس کے سر کے بیچ کے بالوں کو بھی اگائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھ پھیرا تو جو چاروں طرف کے بال تھے وہ بال بھی گرنا شروع ہو گئے، چاروں طرف کے جو بال تھے وہ بال بھی گرنا شروع ہو گئے۔ یہ منشا کے خلاف ہے، یہ منشا کے موافق نہیں ہے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں علاقے کا کنواں خشک ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں، وہ پانی ابل ابل کے آتا ہے۔ آپ بھی آئیے، آپ بھی اپنا لعاب ڈالیے کہ وہ پانی جو ہے وہ آ جائے، پانی اوپر آ جائے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب آیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کنویں کی جڑ میں پانی موجود تھا، جب اس نے اپنا لعاب ڈالا تو جتنا موجود تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ یہ منشا کے خلاف ہے، اسے اہانت بھی کہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اس دنیا میں اللہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے مقابلے میں آیا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ معجزہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں سے صادر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو تا قیامت تک قائم رہے گا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ اور آپ کا معجزہ دائمی معجزہ ہے۔ پچھلے انبیاء کے معجزے وہ عارضی تھے۔ ظاہر ہے آج وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی کام نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اللہ کے حکم سے، آج کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ معجزے ختم ہو چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ دائمی معجزہ ہے، تا قیامت تک جو ہے وہ یہ معجزہ قائم رہے گا۔ باقی نبیوں کے معجزے وہ حصی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ علمی معجزہ ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو بیان کیا۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا اور یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا اگر آپ اس چاند کے ٹکڑے کر دیں ہم آپ پہ ایمان لانے کو تیار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آپ کا اشارہ کرنا تھا
کہ ایک ٹکڑا مشرق میں ایک ٹکڑا مغرب میں، اور تمام لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے معجزے علماء کرام نے بہت ساری آپ کے معجزے لکھے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان تمام معجزوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ایک بڑا معجزہ کہ اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ آپ دعا کرتے تھے اور فوراً اللہ اس دعا کو قبول کرتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ اپنی والدہ کا قصہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور میں پریشانی کے عالم میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور میں نے آپ کے سامنے اپنی والدہ کی شکایت کو بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو ابو ہریرہ؟ میں نے کہا کہ حضور آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے ہاتھ بلند کیے، دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنی زبان حال سے انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کریم علیہ السلام کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ گھر پہنچے، دستک دی، اندر پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، تو اندر سے والدہ نے کہا کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ کہا کہ رک جاؤ، میں ابھی غسل کر رہی ہوں۔ سمجھ گئے کہ والدہ جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو چکی ہیں، مجھ سے پہلے حضور علیہ السلام کی دعا پہنچ چکی ہے۔ اور جیسے ہی غسل کر کے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے بیٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لائے اور مسلمان ہوئی۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزات عطا کیے کہ آپ دعا کرتے تھے اور آپ کی دعا فوراً اللہ قبول کر دیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، ایک دیہاتی شخص آیا اور کہنے لگا کہ پانی انتہائی کم ہو چکا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر جائیں، پیاس کی وجہ سے قحط سالی کا اندیشہ ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے کھڑے دعا شروع کی کہ آپ نے جیسے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، کہ آپ اپنی منبر سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ کی داڑھی بھی بارش سے تر ہو چکی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا مستجاب الدعوات بنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلے جمعے دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ دعا کیجئے۔ وہ بارش اتنی تیز برس رہی تھی، اتنی موسلا دار تھی کہ جو قافلے آ رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہر جگہ بارش برس رہی ہے۔ کہا کہ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا اب دعا کیجئے کہ بارش تھم جائے، راستے بھی خراب ہو چکے ہیں اور مکانات ڈوب رہے ہیں، بارش تھم جائے، رک جائے۔ فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے تو اور آپ اس کے بعد باہر آئے، بادلوں کو آپ نے یوں اشارہ کیا، ایک کو یوں اشارہ کیا، دوسرے کو یوں کیا، کہ ہم دیکھ رہے تھے بادل آپ کے اشارے سے یوں مڑتے جاتے تھے، آپ کے اشاروں سے بادل یوں گھوم رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو سیراب کر دیں، ہمارے لیے اتنا کافی تھا۔ آپ کی انگلیوں کے اشارے سے جو ہے یہ بادل ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دے رہا تھا تو کچھ مشرکین کے سرداروں نے مجھے دیکھا تو مجھے مارنا شروع کیا، کہ میں بے ہوش ہوا، اور جب ہوش میں آیا میں نے دوبارہ دعوت دینی شروع کی، دوبارہ انہوں نے مارا، پھر بے ہوش ہوا، تیسری دفعہ انہوں نے پھر اسی طرح مجھے بے ہوش کیا۔ کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار آئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہا جب گھر لے گئے تو میری والدہ مجھے جب میں ہوش میں آیا تو میرے لیے کچھ بنایا اور پانی پلانے لگی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا،
جب تک کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کروں۔ کہ میری والدہ نے کہا آپ اتنے بیمار ہو، اتنا آپ کا خون نکل چکا ہے، اس لیے کہ مکہ کی جو شروع کی زندگی تھی انتہائی سخت زندگی تھی، ان حضرات کی قربانیاں زیادہ تھیں، اس لیے کہ مشکلات تھیں، اس لیے کہ مصائب تھے۔ تو کہنے لگی کہ میری والدہ نے کہا کہ آپ کچھ پینے کا میں نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا تو وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے۔ کہا کہ میں اکیلا تو چل نہیں سکتا تھا، میں اپنی والدہ کے سہارے اور جمیل کے سہارے، میں اپنی ان دونوں کے سہارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حاضر ہوا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور کھڑے ہوئے اور مجھ سے گلے لگا کے روئے، اور فرمایا کہ میں بھی رو پڑا، اور میری والدہ کا مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں نے کہا میں چاہتا ہوں میری والدہ کے لیے دعا کیجیے وہ مسلمان ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں فوراً اسلام کی محبت ڈالی، اور اسی مجلس کے اندر یہ مسلمان ہوئی۔ اور اللہ نے یہ ایسا صحابی بنایا کہ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے کہ جن کی 4 نسلیں مسلمان تھیں، 4 نسلیں صحابہ تھیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ کون سا صحابی ایسا ہے کہ جن کی ساری 4 نسلیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لا چکی ہیں، تو جواب ہوگا کہ ان کے والدین مسلمان، یہ خود مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، اور ان کے پوتے یہ بھی صحابی۔ تو یہ سوال ہوگا تو جواب آئے گا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ ان کی چاروں نسلیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائی اور صحابہ بنے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ ایک صحابی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی، کہ ایک لکڑی کو میں نے بطور تلوار کے اٹھایا اور اس کا استعمال کر رہا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے کہا میری تلوار ٹوٹ چکی ہے اور میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لیا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو قتادہ کی لکڑی کو تلوار بنا۔ دعا کی ابو قتادہ کی لکڑی کو تلوار بنا۔ فرمایا کہ اللہ نے اس لکڑی کو لوہے میں تبدیل کیا، وہ تلوار بنی، اور ایسی بنی کہ ساری زندگی پھر کبھی نہ ٹوٹی۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے اثرات تھے کہ آپ دعا کرتے تھے اور اللہ فوراً ان دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ نے جنگ سے 1 رات پہلے آپ نے لوگوں سے کہا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابہ میں سے ہر آدمی اور اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہمیں جھنڈا ملے اور یہ ہمیں تلوار ملے۔ فرمایا کہ اگلا دن آیا تو آپ نے اعلان کیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، اور آنکھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ آرام فرما رہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ وہ آئے، اور جب آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ نے اپنا مبارک لعاب نکالا اور ان کی آنکھ میں یوں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی جو ہے اس آنکھ میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا۔ غار ثور کا موقع آیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سانپ نے مجھے ڈسا، اور اس کے زہر کی تکلیف کی وجہ سے کہا مجھے پسینے آنے شروع ہوئے، اور پسینوں کی وجہ سے بہت سخت تکلیف جب ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ صحابہ بھی کیسے صحابہ تھے کہ اپنی تکلیف حضور کے سامنے نہیں بیان کرتے تھے کہ حضور کو پریشانی نہ ہو، لیکن فرمایا میری تکلیف کو دیکھ کر حضور سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے۔
فرمایا میں نے عرض کیا کہ سانپ نے ڈسا ہے، اور اپنی ایڑی دکھائی، فرمایا کہ آپ نے مجھے میری ایڑی دیکھی اور اپنا لعاب مبارک میری ایڑی پہ لگایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی آج تک اس ایڑی میں کوئی تکلیف نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور بھی معجزات عطا کیے۔ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تو 1400 صحابہ تھے۔ کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پانی ہم سب کے پاس ختم ہو گیا اور نماز کا وقت قریب تھا۔ ہم پریشان ہوئے کہ اب پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، جانوروں کو بھی پلانے کے لیے نہیں ہے، اور سفر بھی ابھی کافی طویل باقی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پریشانی کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو پانی ہے وہ جمع کر کے ایک برتن میں وہ لے آئے۔ فرمایا ایک برتن میں پانی کو جمع کیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس پانی میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس ہاتھ کو یوں نکالا۔ اللہ نے اس آپ کے مبارک ہاتھ کے 500 انگلیوں سے اللہ نے چشمے کو جاری کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ چشمہ ایسا نکلتا رہا کہ 1400 صحابہ نے وضو کیا، 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، خوب ہم سیراب ہوئے۔ صحابی نے کسی سے پوچھا کہ صحابی سے کسی نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے؟ کہا 1400 تھے، اور قسم اٹھا کے کہنے لگے اگر 1 لاکھ بھی ہوتے اللہ ان کو بھی آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ سیراب کر دیتا۔ اللہ نے آپ کو ایسے معجزات عطا کیے۔ علماء محدثین نے اس بارے میں اختلاف کیا۔ کسی نے کہا کہ پانی سب سے افضل حوض کوثر کا پانی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کسی نے کہا کہ زمزم کا پانی ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے اللہ نے اس کو جاری کیا۔ اور اکثر محدثین کہتے ہیں پانی میں سب سے افضل پانی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا جو پانی ہے سب سے افضل ہے، اس لیے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی آپ ہیں۔ تو پانی میں وہ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے افضل پانی جو ہے وہ یہ پانی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کھانے پر بھی ظاہر ہوئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، اور صحابہ بہت زیادہ 3 دن ایسے گزرے کہ کسی نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو کسی نے پیٹ میں 1 پتھر باندھا، تو کسی نے 2 پتھر باندھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر باندھے۔ کہا کہ مجھے اس بات کا علم تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس صحابی کا گھر میں نے دیکھا ہے، اس صحابی کا گھر خندق کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ میرے گھر کے اندر موجود تھا۔ تو میں اپنے گھر آیا اور میں نے اپنی اہلیہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذبح کیا جائے اور آپ علیہ السلام کی دعوت کی جائے، اور اس وقت جنگ بھی ہے اور بڑی بھوک لگی ہوگی۔ وہ میری اہلیہ نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، اس کو ذبح کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی بلائیے اور چند اور صحابہ کو بلائیے، اس لیے کہ بکری کا بچہ ہے، سب کے لیے تو کافی نہیں ہوگا، چند اور کو بلائیے تاکہ آپ علیہ السلام بھی سیراب ہو جائے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس دعوت کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سے اوپر کے لشکر میں آواز لگوائی کہ آؤ آج جابر ابن عبداللہ کے یہاں جو ہے وہ کھانا ہے اور ان کے گھر میں دعوت ہے۔ صحابی فرماتے میں نے حضور سے عرض کیا کہ سب کے لیے کافی نہیں ہوگا، فرمایا پریشان نہ ہو، یہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام آپ کے جانثاران آئے، فرمایا 1 سا گندم تھی جو آج کے حساب سے 3 کلو گندم بنتی ہے۔ فرمایا آپ نے اپنے اس 1 سا گندم میں اپنا لعاب ڈالا
اور اس بکری کو جو پکایا ہوا تھا جس برتن میں، آپ نے کہا اس برتن کو ڈھک دو، اپنا لعاب ڈالا اور کہا اس کو اسی طرح ڈھکتے رہو، اور اس کے بعد فرمایا ہم نکالتے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے، نکالتے رہے، کھلاتے رہے۔ وہ صحابی قسم اٹھا کے کہتے ہیں 1000 صحابہ نے کھایا پیا، 1000 صحابہ نے گندم کھائی، 1000 صحابہ نے اس گوشت کو کھایا، اور فرمایا سب سیراب ہوئے، ہم گھر والے سیراب ہوئے۔ میں نے وہ برتن جب کھولا، اس کے ڈھکنے کو ہٹایا تو وہی گوشت موجود تھا جتنا ہم نے اس کو پکایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اللہ نے ایسے معجزات اللہ نے آپ کو عطا کیے، اللہ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا جانور اونٹ بتکا اور ایک باغ میں بتکا، تو میں نے اس باغ کے اس داخل ہونے والے دروازے کو بند کیا، اور اونٹ جب بدکتا ہے تو اس کا بدکنا پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ سامنے جو بھی آئے اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو عربوں کی عادت ہے اسے 2 3 4 دن کے لیے اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ کے سامنے اس بات کو ہم نے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دروازے کو کھولو، میں اندر جاتا ہوں۔ فرمایا ہم نے روکا کہ یہ اونٹ بہت زیادہ بتکا ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اس صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا منظر دیکھا کہ آپ جب اس اونٹ کے قریب گئے، اس اونٹ نے اپنی پوری گردن آپ کے سامنے جھکائی، اور اس کے بعد آپ نے رسی منگوائی، اور اس کے رسی منگوانے کے بعد نکیل ڈالی، اور رسی میرے ہاتھ میں نہیں، فرمایا اس کا خیال کرو، اس کو آرام دو، اس کا خیال کرو۔ گویا کہ علماء نے یہ لکھا اس اونٹ نے بھی اپنے مالک کی شکایت حضور علیہ السلام سے کی تھی کہ میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے جانوروں نے بھی محبت کی، جانوروں نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی۔ جانور تو کیا، شجرات اور نباتات نے آپ سے محبت کی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ممبر بنوایا، اور ممبر کی تعمیر سے پہلے آپ کھجور کے ایک شاخ کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ میں سے کوئی جائے تو ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس ستون کو کہا جاتا ہے اسطوانہ حنانہ۔ اسطوانہ حنانہ، حنانہ کا مطلب ہے رونے والا، یعنی اس کھجور کے شاخ کو حنانہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب نیا ممبر بنوایا اور آپ علیہ السلام نئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آئے، صحابہ فرماتے ہیں پوری مسجد میں ایسے رونے کے بچے کی آواز آ رہی تھی، جو بچہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے روتا ہے، ایسی آواز ہمیں محسوس ہوئی، اور ہم نے ارد گرد نظر دوڑائی تو کوئی بچہ نہیں تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اور اترنے کے بعد آپ اس شاخ کے پاس گئے اور اس پہ یوں ہاتھ پھیرا، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ فرمایا کہ اس کے بعد یہ آواز بند ہوئی، اور اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا یہ جو استوانہ ہے، یہ جو شاخ ہے، یہ میری محبت میں اس جدائی پر یہ رو رہا تھا کہ آج اس پر میں خطبہ نہیں دے رہا ہوں، اللہ نے اس کے اندر بھی روح رکھی ہے، یہ اس جدائی، اس فراق کی وجہ سے رو رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ قیامت کے دن انشاءاللہ آپ اور میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اور پھر صحابہ سے آپ نے کہا کہ اس کو اس مقام پر ممبر کے پاس زمین کھود کر اس کو دفنا دیا جائے۔ آج اس مقام پر استوانہ حنانہ ہے۔ شجرات اور نباتات نے بھی آپ علیہ السلام سے محبت کی، جانوروں نے محبت کی، شجرات نباتات نے محبت کی۔ آج کا مسلمان محبت تو کرتا ہے لیکن صرف زبانی دعوے کرتا ہے، عملی محبت نہیں کرتا۔ یہ زبانی ہمارے دعوے ہیں، جو ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، یہ ہماری زبانی دعوے یہ کام نہیں آئیں گے جب تک ہم عملاً جو ہے وہ آپ کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے۔ ایک آدمی زبانی لاکھ دعوے کرتا رہے اور عمل کچھ بھی نہ کرے، سامنے والا تو کہے گا آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کہہ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ میں آپ علیہ السلام کا عاشق ہوں، لیکن جب سنت کی بات آتی ہے تو اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کہتے تو ہو کہ ہم آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کے جانثار ہیں،
اور ناموس رسالت پر جان دینے والے ہیں، لیکن جب آپ ہی کے گھر میں خوشی کی بات آتی ہے تو پھر آپ علیہ السلام کی سنتوں کو جو ہے وہ اس وقت ذبح کرتے ہو، اس وقت پھر آپ ہی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کے سچے عاشق بننا ہے تو زبانی دعوت سے نہیں بلکہ عملاً ہمیں بننا ہوگا، عمل کر کے ہمیں دکھانا ہوگا کہ واقعی میں ہم آپ علیہ السلام کے امتی اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں کہ محمد سے وفاتون ہے تو یہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہمیں عملاً کچھ کرنا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے علماء نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر کتابیں لکھی ہیں بہت ساری۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے خبر دی کہ مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام باہر آئے اور پوچھا کہ کسی کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے؟ فرمایا میں نے کہا میرے پاس گھوڑا ہے لیکن میرا گھوڑا انتہائی لاغر ہے، انتہائی کمزور ہے، چلنے میں سست ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کو لے آؤ، اسی کو لایا گیا اور لانے کے بعد آپ اسی پہ بیٹھے اور تشریف لے گئے۔ فرمایا جب واپس آئے اور واپس آنے کے بعد پھر میں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کی روانی جیسا دیکھا کہ میرا گھوڑا تمام سواریوں میں سب سے تیز چلا کرتا تھا، اللہ نے اس کے سستی کو چستی میں تبدیل کر دیا، اور یہ صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور یہ ہجرت کا سفر تھا، آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ معبد کے گھر جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا کہ کھانے پینے میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی دودھ؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کوئی جانور ہے؟ تو معبد اس وقت کہنے لگی ایک لاغر بکری ہے کمزور سی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس بکری کو بلاؤ، اس بکری کو لے آؤ۔ کہا اس بکری کو لایا گیا تو اس کے تھن خشک تھے اور انتہائی لاغر کمزور تھی۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر اپنے ہاتھ پھیرے، اور جب آپ نے دوسری دفعہ ہاتھ پھیرے تو اس بکری نے اپنی ٹانگیں کھولنی شروع کر دی، گویا کہ جیسے دودھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، کہ اپنی ٹانگیں کھولنی شروع کر دی اور اس کی تھنوں کے اندر دودھ نے جوش مارنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا فوراً حکم دیا برتن لے آؤ، برتن لایا گیا۔ فرمایا آپ نے بھی پیا، ہم سب نے پیا، معبد کے لیے آپ نے کہا یہ باقی ان کے لیے دو، کہا ان سب نے پیا، میرے غلام عامر ابن فہیرہ نے پیا، اور سب نے۔ اور یہ لاغر بکری جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ تھا، آپ کی برکت سے اللہ نے جو ہے اس کے اندر دودھ ڈالا۔ ایک اور صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ سلیم نے کہا کہ آج حضور علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں، آپ ان کو دعوت کے لیے بلائیں۔ فرمایا کہ میں دعوت کے لیے سلیم رضی اللہ عنہ، یہ والدہ ہے انس رضی اللہ عنہ کہ طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے بچے انس سے کہا کہ جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، آج گھر میں ان کی دعوت رکھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آتے ہوئے 70 صحابہ کو لیا، اور ایک روایت میں 80 صحابہ کو لیا، اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اپنے والد کے پاس کہ وہ تو اتنے تعداد میں آ رہے ہیں، اور گھر میں تو کھانا 2-4 بندوں کا پکا ہوگا، یہ تو 70 کے قریب آ رہے ہیں یا 80 کے قریب آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری والدہ سلیم رضی اللہ عنہ مزاج نبوی سے آشنا تھی، کہنے لگی اگر حضور علیہ السلام خود لا رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر برکت ہوگی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور اگر خود لا رہے ہیں تو اللہ اس کھانے میں برکت ڈالے گا۔ فرمایا وہ آئے اور 70 کے قریب صحابہ تھے، سب کے سب نے جو ہے اس وقت کھایا، اور اللہ نے ہمارے کھانے میں اتنی برکت رکھی کہ اس کے بعد ہم نے بھی کھایا اور اس کے بعد اور بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس کے اتنے بے شمار معجزات ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور تا قیامت آپ کا یہ معجزہ قائم و دائم اور باقی رہے گا۔ تو ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ ہم نے آج تک زبانی کلامی بہت سی کر لی، اب ہمیں کچھ عملاً جو ہے کر کے دکھانا ہوگا،
عمل سے آپ کا صحیح امتی بننا ہوگا، عمل سے آپ کا صحیح عاشق بننا ہوگا۔ اور عمل یہی ہے کہ ہم نے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے سونے جاگنے کو، آپ کے کھانے پینے کو، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کے لباس کو، آپ کی صورت کو، ہر چیز کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، ورنہ زبانی کلامی ہمارے نجات کا ذریعہ ہرگز نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔